آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں. حالانکہ مکہ والے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ظلم کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں جینا رہنا مشکل کر دیا. شیب ابی طالب میں سرکار 3 سال تک محصور رہے. سرکار کو اپنا شہر، اپنا پیارا شہر، اپنا جائے ولادت چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا سرکار کو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ بھی جو فتح ہوا تلوار کی وجہ سے نہیں، سرکار کے حسن اخلاق کی وجہ سے مکہ فتح ہوا. اور سرکار نے اس دن اعلان فرمایا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اس وقت کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے آپ پر جینا مشکل کر دیا. مفہوم یہ ہے، ہم نے آپ کا رہنا مشکل کر دیا، ہم نے آپ کو آپ کے مکہ شہر سے نکالا، آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں. اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا. حکمت کے ساتھ سرکار نے کام لیا. اور سرکار سے بڑھ کر حکمت سے کام لینے والا کون؟ سرکار سے بڑھ کر اچھی بات کہنے والا کون؟ سرکار سے بڑھ کر میٹھی زبان کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ دیکھ کر اس دن کتنے کفار نے کلمہ پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا پٹا اپنے گلے میں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کی وجہ سے. اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. دین کا مقصد، دعوت کا مقصد لوگوں کو نیچا دکھانا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بد کلامی نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کیا خوب فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ان کے شعور کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. شعور سے، لوگوں کے شعور سے ہٹ کر گفتگو انسان کی نہیں ہونی چاہیے. حکمت و دانائی سے بھرپور انسان کی گفتگو ہونی چاہیے. میں دین کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو نیچا دکھاؤں، میں مناظرہ کروں، میں مناظرہ جیت جاؤں، لوگوں کی تذلیل کروں. یہ دین کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. دین کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہونی چاہیے. دین کا مقصد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح ہونی چاہیے. کہ میں بندوں کی اصلاح کروں گا، لوگوں کو میں دین کی طرف بلاؤں گا. یہ نہیں کہ میں مناظرہ جیت جاؤں، میں ہی بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، کسی اور نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، میں مناظرہ جیتوں گا، میں اسے معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا کروں گا. اگر اس مقصد کے لیے دین پڑھا ہے کہ میں لوگوں کو ذلیل اور رسوا کروں، تو اس دین پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس دین پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رب سے بڑھ کر کس کا اچھا کلام ہے؟ رب سے بڑھ کر کس کا پیارا کلام ہے؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہے؟ مصطفیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہے؟ کسی کی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی کبھی کسی کو گالم گلوچ نہیں کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا. کسی نے برا کہہ بھی دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی اپنے ماتھے پر بل نہیں ڈالا. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نے حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات کو اپنے اندر تبدیلی لائیں. اور حضرات عزیز وقار، جنازہ ہوتا ہے، عموماً ایک بات دیکھی گئی ہے، ابھی بھی میں دیکھتا تھا جنازہ آتے وقت، میت گھر سے چلی ہے نا، چند ہی افراد ہیں جو بار بار جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے جنازے کو کندھا دے اور 40 قدم تک جنازے کو اپنے کندھوں پر لے کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنے گناہ؟ اور کون سے گناہ؟ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ نہیں، بڑے گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ 40 کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں
بھئی پتہ نہیں کوئی اتنا مطلب ہے کہ ہم میت کو اٹھا لیں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں ہماری روح کب ہمارے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ نہ لے جائے، ہمیں ہی فوت نہ ہونا پڑ جائے. تو ایسی بات نہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ 40 کبیرہ گناہ جو عمل معاف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ جنازے کو کندھا. تو جب کبھی بھی موقع ملے حصول ثواب کی نیت سے، ویسے بھی مومن کو نیکیوں کا لالچی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ثواب عطا کرے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ وہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن کل بروز قیامت میزان عمل پر ان کا ثواب. انک رؤوف رحیم. اللهم اغفر لحینا میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یا الہ العالمین، نماز جنازہ پڑھی، اس کا ثواب جو تو اپنی شان ہمیں عطا فرمائے. کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مائی صاحبہ کی روح کو سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ارفع اعلیٰ مقام عطا فرما. کریم آقا علیہ السلام کے جلووں سے ان کی قبر کو منور فرما. کل بروز قیامت کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ ان کا مقدر فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. مرحومہ کو کل بروز قیامت کریم آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام عطا فرما. جنت میں شہزادی کونین سیدہ سلام اللہ علیہا کی سنگت نصیب فرما، ان کی کنیزوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین، اس قبرستان میں جتنے بھی مسلمان مدفن ہیں سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں ارفع اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیں بھی اس اپنے آخری مقام کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، نماز جنازہ پڑھی، اس کے اندر جو تیرا نیک بندہ ہے اس کے وسیلے سے یا الہ العالمین مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما. ان قبرستان والوں کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بران رحمت کا نزول فرما. رحمت والی بارش عطا فرما. ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ علی حبیبی خیر خلق محمد وعلی آلہ.